بیٹری لو ہے سر، کیا کریں؟ اوپن کیمرہ میں بھی یہ بات چاہتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں سیٹنگ کر رکھی ہے کہ آج کی محفل آپ کی یہ محفل ہماری تقریر اور خطاب کے لیے نہیں ہے. آج کی محفل آپ کے لیے ہے. ہم صرف آپ کو سننے کے لیے، آپ کو دیکھنے کے لیے اور آپ میں اپنا مستقبل تلاش کرنے کے لیے حاضر ہوئے. اس وقت مدارس کے سلسلے میں جو مایوسی کی ایک فضا دانستہ طور پر بنائی جا رہی ہے کہ مدارس میں کچھ نہیں ہو رہا ہے، مدارس انحطاط کا شکار ہیں، مدارس اپنا فعال رول ادا کرنے کے لائق نہیں رہے ہیں. الحمدللہ آپ کی محفل میں، آپ کی بزم میں، آپ کی محنت، آپ کے اساتذہ کی تربیت کے گن اور ہمارے حضرت صدر محترم کی سرپرستی کی برکتوں سے الحمدللہ حوصلوں کے اندر مضبوطی آئی ہے، امیدوں کے اندر جو ہے استقلال پیدا ہوا ہے. اور یہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ چمن ابھی بانج نہیں ہوا ہے، مدرسے ابھی بھی اپنے رول کو ادا کرنے میں فیل نہیں ہوئے ہیں. ماضی میں جس طرح ان مدرسوں نے امت کو قائدین بھی دیے ہیں، خطبہ بھی دیے ہیں، شیوخ التفسیر والحدیث بھی دیے ہیں، انشاءاللہ یہ فصل بہار اسی طریقے سے چمکتی رہے گی، چمکتی رہے گی. یہ حوصلہ اور اعتماد پیدا ہوا ہے آپ کے اس پروگرام میں بیٹھ کر اور آپ کی تقریروں اور باتوں کو سن کر کے. بس مجھے ایک بات آپ حضرات سے عرض کرنی ہے اور وہ یہ کہ اس وقت دنیا میں جگہ جگہ علم کا جتنا تذکرہ ہے، پہلے کبھی علم کے نام کا اتنا تذکرہ نہیں ہوا تھا. جگہ جگہ علم کے نام پر جو ہے مراکز کھلے ہوئے ہیں، لیکن آپ کے لیے ضرورت اس کی ہے کہ اس بھیڑ میں اپنے امتیاز کو باقی رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے. جو لوگ بھیڑ میں اپنے نشان کو کھو دیتے ہیں ان کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اور جو بھیڑ میں اپنے نشانی امتیاز کو سنبھالے رکھتے ہیں وہ آخر تک قیادت کرتے رہتے ہیں. دنیا میں تعلیم گاہیں اس وقت بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ کچھ تعلیم گاہیں وہ ہیں کہ جن کا میدان اور موضوع انسان کے لیے مطلوب وسائل پر محنت کرنا ہے، کہ انسانوں کو دنیا میں جن وسائل کی ضرورت ہے ان وسائل کو کثرت کے ساتھ بہتر سے بہتر انداز میں لوگوں کے لیے حاصل کیا جائے، ان کو بروئے کار لایا جائے. اکثر ادارے اور علمی مراکز کے نام سے جو دکانیں کھلی ہوئی ہیں ان کا مقصد صرف ان کا میدان یہ ہے کہ انسانوں کے لیے مطلوب وسائل پر ان کو محنت کرنی ہے. لیکن آپ کے جو مدارس ہیں، آپ کے جو مکاتب ہیں، آپ کے جو جامعات ہیں، اچھی طرح سے یہ بات اپنے ذہنوں کے اندر اتار لیجئے کہ انسانوں کے لیے مطلوب وسائل یہ آپ کا میدان اور آپ کا موضوع نہیں ہے، بلکہ اللہ نے آپ کو چنا ہے انسانیت کی حفاظت اور انسانیت کی بقا کے لیے. انسانوں کے لیے مطلوب وسائل ایک محدود چیز ہے، وہ جب تک دنیا کے یہ روز و شب جاری ہیں ان کی ضرورت اور ان کی رنگینیاں باقی رہیں گی اور اس کے بعد یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. لیکن انسانیت اس دنیا میں بھی ضروری ہے اور انسانیت ہی کی بنیاد پر دوسرے عالم کو آباد کیا جانا ہے اور وہاں آپ کو اور ہم کو بسایا جانا ہے. تو بس یاد رکھیے کہ آپ کا میدان ہے انسانیت اور دوسری تعلیم گاہوں کا میدان ہے انسانی وسائل. جب تک آپ اپنی اس حیثیت کو نہیں پہچانیں گے، آپ سے قوم نے جو امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں آپ ان امیدوں پر کھڑے ہرگز نہیں اتر سکیں گے. اس لیے کہ جو خود کو نہیں پہچان سکتا وہ کسی کو نہیں پہچان سکتا. عربی کا مقولہ آپ حضرات سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے خود کو پہچان لیا وہ رب کو پہچان لے گا، اور جو خود کو پہچاننے سے قاصر رہا وہ کسی اور کو کیا پہچان لے گا. بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ خود کو پہچانیے اور اپنی حیثیت کو سمجھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حالات کے ساتھ چلنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے
کہ ہم جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، ہم نے اپنی روش یہ بنا لی ہے کہ حالات کے ساتھ چلیے۔ اگر حالات کے ساتھ چلنے کا آپ نے ارادہ کر لیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے زندگی کے مقصد کو فنا کر دیا ہے۔ آپ حالات کے ساتھ چلنے کے لیے نہیں آئے، نہ اللہ نے آپ کا اس کام کے لیے انتخاب کیا ہے۔ آپ کا انتخاب اللہ نے کیا ہے حالات کو صحیح سمت میں لا کر اپنی قیادت میں ان حالات کو لے کر کے چلنا۔ اس لیے کہ انبیاء کو دنیا میں اسی لیے بھیجنے کا سلسلہ شروع ہوا کہ دنیا میں جب بھی حالات پٹڑی سے اترے، انبیاء آ کر ان حالات کو صحیح رخ دیں، اور انبیاء کے وارث ہی کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ تو یہ جو روش چلتی جا رہی ہے کہ لباس میں، رہن سہن میں، سفر میں، حضر میں، آج ہمارے علماء اور طلباء حالات کے سامنے اپنے آپ کو پست کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ کم ہمتی، پست ہمتی اپنے اندر سے نکالیے، عزم کیجئے کہ حالات چاہیں ان کے سامنے ہم کو نہیں جھکنا ہے، ہم کو ابن الحال نہیں بلکہ ہم کو ابو الحال بننا ہے۔ ساری دنیا کے محدثین میں حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کا سر جو اونچا ہے اور ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب حاصل ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ابن الحال بننے سے اعراض کیا اور خود کو ابو الحال بنا کر ساری دنیا کی امامت اور قیادت کی۔ آپ ابن الحال بننے کے لیے نہیں ہیں، آپ ابو الحال بننے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ اور آپ کی اس بزم کا جو حاصل ہے وہ اس چھوٹے سے بچے کی تقریر ہے، اس اعتبار سے نہیں کہ لب و لہجہ جیسا، سب کے لب و لہجے بہترین ہیں، آپ کی ساری محنتیں بہترین ہیں، اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ یقیناً جو باتیں آج ہم طلباء کو سوچنی ہیں ان چیزوں کی طرف اس گفتگو کے اندر شاندار طریقے سے اشارہ کیا گیا۔ تو اس تقریر کے مشمولات کو ہم سب جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں اور طلباء کہتے ہیں، ان کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر بسا لینا چاہیے کہ ہم آئے ہیں حالات کو بدلنے کے لیے، حالات کے ساتھ چلنے کے لیے نہیں آئے۔ آج ہم نے ہر معاملے کے اندر حالات کے سامنے جھکنا شروع کر دیا ہے۔ بڑے لوگوں سے بھی معذرت کے ساتھ میں یہ گزارش کروں گا ایک چھوٹا سا بچہ خادم ہونے کی حیثیت سے کہ ہم چونکہ حالات کے سامنے سمجھوتا کرنے کی طرف مائل نظر آ رہے ہیں، اس لیے ہماری ذریت کے قدم بھی ڈگمگا رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے بڑوں کو بھی اور ہمارے ہماسروں کو بھی اور آپ سب کو، مجھے، ہمارے بھائیوں کو حالات کے ساتھ لڑنے کی ضرورت ہے، حالات کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور اپنے تشخص اور امتیاز کو بنائے رکھنا ہی ہماری بقا کی بنیاد ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔